بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کا واقعہ انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی توجہ ملحوظ رکھیں۔ سرخ بتی جل اٹھی، پوری سڑک دور تک گاڑیوں سے اٹ گئی۔ ادھر وعدے میں بھی چند منٹ باقی رہ گئے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میں سوچنے لگا۔ غصے اور پریشانی سے میرا برا حال تھا۔ کھانا خراب ہو، اس سرخ اشارے کا کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کاش میں سب سے آگے ہوتا تو اشارے کو آنن فانن کراس کر جاتا۔ گھڑی خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے سبز اشارے کی بتی روشن ہوئی۔ میں نے اپنی انگلی ہارن کے بٹن پر رکھ دی۔ میری اس حرکت نے سب لوگوں کو پریشان کر دیا۔ رکی ہوئی گاڑیاں حرکت میں آئیں۔ میں ایک ایک کر کے تیزی سے انہیں کراس کرنے لگا۔ میری خطرناک ڈرائیونگ نے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرا دیا۔ قریب تھا کہ میری گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا جاتی۔ میری کوشش تھی کہ ایک دم اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ وقت گزر گیا، میرے دوست جا چکے تھے۔ میں سوچنے لگا، اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے لمبی آہ بھری، کاش مجھے ان کے ٹھکانے کا علم ہوتا۔ اب میری گاڑی بڑے سکون سے جا رہی تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ دوسری گاڑی کا ہارن مجھے میری سوچوں کے گرداب سے باہر کھینچ لایا۔ میں نے اس گاڑی والے کو بڑے غصے سے دیکھا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا، آرام سے چلو، تم جتنا چاہو زور لگا لو، پرواز نہیں کر سکتے۔ میں اپنی چند منٹ پہلے والی حالت بھول گیا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ آج کا رت جگہ گھر ہی گزرے گا۔ ہاں، یہ بہت عمدہ تجویز ہے۔ میری اکلوتی بیٹی بیمار ہے، مجھے اس کے پاس رہنا چاہیے۔ میں نے واپسی کی راہ پکڑی اور اپنی گاڑی ایک ویڈیو سینٹر کے سامنے روکی، بہت سی فلمیں خریدیں اور گھر کی طرف چل دیا۔ دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی سے کہا، جلدی سے چائے اور بسکٹ لاؤ۔ وہ مجھے نصیحت کرنے لگی، احمد، اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں نے اس کی نصیحت ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ ٹیلی ویژن کا ریموٹ پکڑا اور ویڈیو فلم چلا دی۔ موسیقی کے شور سے سارا گھر گونج اٹھا۔ اس نیک بخت نے سر جھکا لیا اور حسرت و افسوس سے اپنا دامن مسل کر کہنے لگی، احمد، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر وہ میرے کمرے سے نکل بھاگی۔ وہ موسیقی سے بہت بیزار تھی۔ کمرے میں کچھ اور دھنوں کا شور اٹھا۔ میں چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور بسکٹ بھی کھاتا جا رہا تھا۔ آنکھیں ٹیلی ویژن پر جمی ہوئی تھیں۔ فلم کا پہلا حصہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا بھی مکمل ہو گیا۔ ادھر گھڑی رات کی 3 بجا رہی تھی۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما۔ میں چیخا، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ میرا سوال رد عمل سے خالی رہا۔ کوئی جواب نہ ملا اور دروازہ کھل گیا۔ میری بیمار بیٹی کمرے میں داخل ہوئی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل بے حس و حرکت خاموش رہا، کوئی بات نہیں کی۔ بیٹی میرے قریب کھسک آئی، مجھے بڑی سنجیدگی سے دیکھا، پھر کہنے لگی، پیارے ابا جان، اللہ کا خوف کیجئے، اللہ سے ڈر جائیے۔ اتنا کہا اور ڈولتے کانپتے قدموں سے واپس چلی گئی۔ میں نے بہت آوازیں دیں، سارا، سارا، میری ہر پکار خالی لوٹ آئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا یہ میری بیٹی ہے؟ میں اٹھا اور اس کے کمرے میں گیا۔ وہ اپنے بستر پر اپنی ماں کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ ہاں ہاں، یہ وہی ہے۔ میں اپنی بیٹھک میں واپس آ گیا اور ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ دفعتاً یوں محسوس ہوا جیسے میرا کمرہ کمرہ نہیں، کوئی گنبد ہے جو میری لخت جگر ہی کی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ پیارے ابا جان، اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے ڈر جائیے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ پتہ نہیں گھڑی بھر میں مجھے کیا ہو گیا، بس اتنی خبر تھی کہ میرے کان اپنی لاڈلی کی صداؤں سے بھر گئے۔ ابا جان، اللہ سے خوف کھائیے، ابا جان، اللہ سے ڈر جائیے۔ اس کا معصوم چہرہ میری نگاہوں پر چھا گیا اور اس کے انتباہی بول میرے سینے میں پیوست ہوتے چلے گئے۔ نہ جانے کتنی مدت بیت گئی تھی کہ میں نماز کے قریب بھی نہیں پھٹکا تھا۔ میں اپنے پاک پروردگار سے بے وفائی کر رہا تھا۔ میرے شام و سحر اپنے رب کی حکم عدولی سے آلودہ ہو گئے تھے۔ میں نے جام غفلت پی لیا تھا۔ میری جوانی کا خیمہ رنگ برنگی فلموں اور سگریٹ کے دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ میں کتنا نابکار تھا۔ میں نے اپنے بہت پیارے، بڑے مہربان اور بڑی شفقت فرمانے والے رب کی چوکھٹ چھوڑ دی تھی۔ جوں ہی میں اس کی بارگاہ سے دور ہوا، مجھ پر شیطان جھپٹ پڑا۔ پھر کون سا گناہ تھا جو میں نے نہ کیا ہو؟ کون سی گندگی تھی جو مجھے نہ چمٹی ہو؟ مگر اب آن کی آن میں یہ کیا ہو گیا؟ میری بیٹی کی صداؤں کے قافلے مجھے جگا گئے۔ میری غفلت کی انگڑائیاں معدوم ہو گئیں۔ اب یکا یک میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں بے دم ہو کر زمین پر گر گیا۔ سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند ابابیل کی طرح اڑ گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ماضی کے کالے کرتوت میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگے۔ ہر برے کام پر میری بیٹی کی آواز مجھے چونکا رہی تھی، ابا جان، اللہ سے ڈر جائیے، ابا جان،
اللہ سے ڈر جائیے۔ اسی دوران اچانک اذان کی بابرکت آواز گونجنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سامنے دور تک نور کی چادر پھیلتی جا رہی ہے۔ مجھے جھرجھری آ گئی، دماغ جھنجھنا اٹھا، بدن کانپنے لگا۔ مؤذن کہہ رہا تھا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ دل نے گواہی دی کہ مؤذن جو کچھ کہہ رہا ہے وہی اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ مجھے ندامت ہوئی، کس قدر افسوس ہے، میں ساری عمر سویا ہی رہا۔ اس احساس نے دل و دماغ کی دنیا تہ و بالا کر دی۔ میں فوراً اٹھا، وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ میں مسجد کے راستے پر اجنبی کی طرح چل رہا تھا۔ باد صبا مجھے ڈانٹ رہی تھی، او بھٹکے ہوئے راہی، اتنی دیر کہاں رہا؟ آسمان کے پرندے میٹھے بول بول رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں، خوش آمدید، آخر کار تو جاگ اٹھا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعتیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا۔ میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اٹک رہا تھا کیونکہ طویل مدت بیت گئی۔ میں نے قرآن نہیں کھولا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے قرآن مجھ سے گلہ کر رہا ہو، تم نے برسوں مجھے چھوڑے رکھا، آخر کیوں؟ کیا میں تمہارے رب کا کلام نہیں ہوں؟ میں نے سورہ زمر کی یہ آیت بار بار پڑھی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں حیران رہ گیا، اللہ اللہ، سارے گناہوں کی یک قلم معافی کا اعلان۔ ہمارا مقدس اور محبوب اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، کس قدر رحم فرمانے والا ہے۔ جی چاہتا تھا مسلسل قرآن پڑھتا رہوں، لیکن مؤذن نے تکبیر کہہ دی۔ میں لمحہ بھر کے لیے اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر لوگوں کے ساتھ آگے بڑھا، صف میں کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے نماز مکمل کی اور سورج طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھا رہا، پھر گھر لوٹا، کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی سارہ کو دیکھا، وہ دونوں سوئی ہوئی تھیں۔ میں خاموشی سے پلٹ آیا اور اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ صبح صبح کام پر جانا میری عادت نہیں تھی۔ مجھے صبح صبح بیدار دیکھ کر میرے ساتھی حیران ہو گئے، وہ مجھ پر طنزیہ مبارکباد کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ میں نے کوئی پرواہ نہ کی، میری آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ میں ابراہیم کا انتظار کر رہا تھا، وہ آفس میں میرا ساتھی تھا اور ہمیشہ مجھے نصیحت کرتا رہتا تھا۔ وہ بڑی بصیرت اور اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا، معاملات میں بڑا کھرا اور صاف گو تھا۔ ابراہیم آ گیا، میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا استقبال کیا۔ اس کی آنکھیں حیران تھیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، احمد تم؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور کہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، بہت اچھا، ہم دفتر ہی میں بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، ریسٹ روم میں چلتے ہیں۔ ابراہیم خاموش ہو گیا اور اپنے کان میری طرف لگا دیے۔ میں نے اسے گزشتہ رات کا سارا واقعہ سنایا۔ پہلے تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے، وہ خوشی سے جھوم اٹھا، پھر بڑی لجاجت سے بولا، میرے عزیز بھائی، اللہ رب العزت تم پر مہربان ہو گیا ہے، اس نے اپنی کرم فرمائی سے تمہارے دل میں ہدایت کا چراغ روشن کر دیا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اسے گناہوں کی آندھی سے بجھا نہ دینا۔ میرا وہ دن بڑا حشاش بشاش گزرا، پوری رات سو نہیں سکا تھا، اس کے باوجود بہت آسودہ اور مطمئن تھا، پورے انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ میرے ساتھی مجھ سے مدد مانگ رہے تھے۔ ایک نے کہا، آج بڑے چست ہو، کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ مسجد میں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی برکت ہے۔ بیچارہ ابراہیم کام کر کے تھک جاتا تھا اور میں سویا رہتا تھا، اس نے کبھی مجھ سے ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہاں، یہ ایمان تھا، جب ایمان دل کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے تو اسی طرح کے ثمرات و برکات لاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، مجھے کسی پریشانی اور تھکاوٹ کا احساس تک نہ ہوا۔ ابراہیم نے کہا، احمد تم گھر چلے جاؤ، تم رات سے سوئے نہیں، تمہاری جگہ میں کام کرتا ہوں۔ میں نے گھڑی دیکھی، ظہر کی نماز میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی۔ میں کام کرتا رہا، پھر مؤذن نے اذان دی۔ میں فوراً مسجد چلا گیا اور پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ میں بیتے ہوئے دنوں پر کف افسوس مل رہا تھا اور بے حد شرمندہ تھا کہ نماز کے وقت میں کام سے بھاگ جاتا اور بازاروں میں آوارہ گھومتا تھا، مگر اب میری کیفیت یہ ہو گئی۔ تیری الفت کے بغیر جو زندگی بسر ہوئی، مجھے اس پر بے حد افسوس ہے۔ کاش میں تیری محبت میں بہت پہلے گرفتار ہو جاتا۔ نماز پڑھ کر میں گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں سارہ کی یاد نے بے چین کر دیا۔ سارہ کا کیا حال ہوگا؟ میں اپنے سینے میں گھٹن سی محسوس کر رہا تھا، معلوم نہیں کیوں۔ میں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ میری بیٹی کو جلدی شفا عطا فرما۔ گھر پہنچا، دروازہ کھولا، بیوی کو آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔
جلدی جلدی کمرے میں داخل ہوا۔ میری بیوی آہیں بھر بھر کر رو رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور زور سے چلائی، سارا داغ جدائی دے گئی۔ میری بچی مر گئی، اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں اس کی بات سمجھ نہ سکا، سارا کی طرف لپکا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ ڈھلک گیا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی نبضیں ڈوب چکی تھیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بدستور درخشاں نظر آیا، جیسے وہ کوئی آسمانی مخلوق ہو، جیسے کوئی روشن ستارہ ہو۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، اسے پکارا، اب وہاں کچھ نہ تھا۔ میری صدائیں بے جواب لوٹ آئیں۔ اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، سارا، سارا! وہ مر گئی، فوت ہو چکی ہے۔ میں سسک پڑا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بچی کی آنکھوں میں موت کی نیند بھر گئی ہے۔ میں اسے خواب سمجھ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی، میرے حلق میں ہچکیاں بھر گئیں۔ میں نے اس کے چاند سے چہرے اور ریشمی بالوں کی طرف دیکھا، اسے بوسہ دیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ بار بار کہہ رہی ہو، ابا جان، افسوس، آپ نے بہت دیر کر دی، بڑی مدت بعد ہوش میں آئے، اب آپ دن کی روشنی میں چراغ جلا رہے ہیں۔ میں بار بار پڑھ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ابراہیم کو فون کیا، جلدی پہنچو، سارا اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ میرے گھر کی دوسری خواتین نے میری بیوی کے ساتھ مل کر سارا کو غسل دیا۔ وہ غسل سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے اس کے پاکیزہ جسم کو سفید کفن میں لپیٹ دیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے آواز دی، میں آگے بڑھا تاکہ سارا کو الوداع کہوں۔ قریب تھا کہ گر پڑتا لیکن اپنے آپ کو سنبھالا، سارا کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس سے وعدہ کیا کہ اب میں موت تک دین پر ثابت قدم رہوں گا۔ پھر اس کی ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے اشک رواں کی نہر جاری تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، صبر کرو، انشاءاللہ ہماری سارا جنت میں چلی گئی ہے، ہم اسے وہاں جا ملیں گے، حوصلہ کرو تاکہ وہ ہمارے لیے سفارش کر سکے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک پڑھا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، ہر شخص اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی ہے۔ ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبرستان لے گئے۔ میں اس کی میت کی طرف دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے اس سرچشمہ نور کی طرف دیکھ رہا ہوں جس نے میری زندگی میں قندیلیں روشن کر دی ہیں۔ پھر ہم قبرستان کی سرد اور سنسان فضا میں جا پہنچے۔ میں قبر کے کنارے کھڑا ہو گیا، ابراہیم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی، احمد صبر کرو۔ میں قبر میں اترا، میرے دل و دماغ مجھے جھنجھوڑنے لگے۔ احمد، یہ تیرا گھر ہے، آج یا کل، دیر یا سویر تو بھی یہاں کندھوں پر سوار ہو کر آئے گا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ابراہیم نے مجھے آواز دی، بیٹی کو پکڑو۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، اسے بوسہ دیا، پھر دائیں پہلو پر قبر میں لٹا دیا اور یہ مقدس الفاظ پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ہم تجھے اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر دفن کر رہے ہیں۔